السلام علیکم ڈیفینس ویئرس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویئرس، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی طرف سے چائنا سے ریڈ ایرو HJ-12E اینٹی ٹینک میزائلز کی خریداری کے بارے میں۔ ویئرس، پاکستان آرمی چائنا کی نورینکو کمپنی سے مین پورٹیبل اینٹی ٹینک میزائلز HJ-12E کے ایکسپورٹ ویریئنٹس کے آرڈرز دینے جا رہی ہے، جس میں 150 کے قریب مین پورٹیبل لانچرز اور 2000 کے قریب میزائلز کو آرڈر دیا جائے گا۔ ویئرس، آپ کو یہ یہاں یاد دلاتا چلوں کہ یہ چائنیز HJ-12E اینٹی ٹینک میزائلز انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکہ کے جیولن اینٹی ٹینک میزائلز اور انگلینڈ کے این-لا اینٹی ٹینک میزائلز کے ڈائریکٹ کمپیٹیٹرز بھی مانے جاتے ہیں۔ ویئرس، انٹرنیشنل مارکیٹ میں چائنا کے HJ-12E اینٹی ٹینک میزائلز کو نیٹو کی طرف سے ریڈ ایرو میزائلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ویئرس، ان HJ-12E اینٹی ٹینک میزائلز کی خریداری کا فیصلہ رشیا اور یوکرین کے مابین ہونے والی جنگ میں جیولن اینٹی ٹینک میزائلز کی امپریسو پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جبکہ پاسٹ میں پاکستان آرمی امریکہ کے BGM-71 اینٹی ٹینک ٹو میزائلز کو یوز کرتی آ رہی تھی، جو کہ وائر گائیڈڈ اینٹی ٹینک میزائل ہیں، جن کو لانچ کرنے کے بعد کنٹینیوسلی وائر کے تھرو گائیڈ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ ویئرس، ان وائر گائیڈڈ ATGMs کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ تک ہٹ کرنے کے لیے کنٹینیوسلی وائر کے تھرو گائیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے دشمن کو بآسانی آپ کی فائرنگ پوزیشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ بآسانی آپ کی پوزیشن پر آپ کو نیوٹرلائز بھی کر سکتا ہے۔ ویئرس، ان کے علاوہ پاکستان آرمی رشیا سے حال ہی میں حاصل کردہ کورنیٹ-E اینٹی ٹینک میزائلز کو بھی یوز کرتی آ رہی ہے۔ ویئرس، ان کورنیٹ-E اینٹی ٹینک لیزر گائیڈڈ میزائلز کا سب سے بڑا ڈرابیک یہ بھی ہے کہ لانچر سے میزائل فائر ہونے کے بعد کنٹینیوسلی ٹارگٹ کو ٹریک کرنے کے لیے لیزر کو ٹارگٹ کو پوائنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان میزائلز کے علاوہ پاکستان آرمی نے حال ہی میں اسپین سے الکوٹن ان گائیڈڈ اینٹی ٹینک میزائلز کو بھی حاصل کیا ہے۔ اگین ویئرز، یہ اسپینش الکوٹن اینٹی ٹینک ان گائیڈڈ میزائلز RPG-7 اینٹی ٹینک میزائلز کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ الکوٹن اینٹی ٹینک میزائلز RPG-7 میزائلز کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ ان میزائلز کی ہٹ پروبیبلٹی اور لیتھلٹی RPG-7 سے کافی بہتر ہے۔ ان کے علاوہ پاکستان آرمی ان اسپیسیفائڈ نمبرز میں چائنیز HJ-8 اینٹی ٹینک میزائلز اور اپنے ہی بنائے گئے بختر چکن اینٹی ٹینک میزائلز کو بھی یوز کرتی آ رہی ہے، جبکہ پاسٹ میں پاکستان آرمی کی اینٹی ٹینک میزائل کی انوینٹری میں کوئی بھی فائر اینڈ فورگیٹ اینٹی ٹینک میزائل نہ تھا، جبکہ انڈین آرمی تیزی سے اپنی اینٹی ٹینک میزائل کی کیٹیگری میں اپ گریڈیشن کرتے ہوئے اسرائیل سے اسپائک، فرانس سے میلان، رشین کورنیٹ اور کونکرس اینٹی ٹینک میزائلز کو بھی شامل کر چکی ہے۔ ویئرز، کافی ذرائع سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اگلے سال انڈین آرمی اپنی ATGMs کی انوینٹری میں امریکہ کے جیولن ATGMs کو بھی انڈکٹ کرنے جا رہی ہے۔ ویئرز، اب بات کرتے ہیں چائنیز ریڈ ایرو فائر اینڈ فورگیٹ اینٹی ٹینک میزائلز کی کچھ خصوصیات اور اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں۔ ویئرز، ان میزائلز کی سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دشمن کے ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کے لیے ان کو کسی بھی وائرڈ اور لیزر گائیڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی فائر اینڈ فورگیٹ کی خاصیت کی وجہ سے سولجر ایک بار لانچر سے میزائل فائر کر کے آرام سے اپنی پوزیشن چینج کرتے ہوئے دشمن کی ریٹیلیشن فائر سے بھی بچ سکتا ہے، جبکہ مین پورٹیبل سولجرز اپنی پوزیشن چینج کرتے ہوئے سیف پوزیشن سے میزائلز کو ری لوڈ کر کے دشمن کے دیگر ٹارگٹس کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جبکہ ویئرز، اسپین سے حاصل کردہ الکوٹن اینٹی ٹینک میزائلز ڈسپوزیبل ہیں، جن کو فائر کرنے کے بعد دوبارہ ری لوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ویئرز، ان ریڈ ایرو اینٹی ٹینک میزائلز کی ایفیکٹو رینج ڈے ٹائم میں 4500 میٹرز کی ہے، جبکہ نائٹ ٹائم میں 2800 میٹرز کی ہے۔ ان میزائلز کے وار ہیڈ میں جیولن ATGMs کے طرز پر ٹینڈم ہیٹ چارج کو بھی یوز کیا جاتا ہے۔ ان میزائلز کے تھرسٹ پاور کے لیے
सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन रेड एरो एंटी टैंक मिसाइल्स में डुअल कॉन्टैक्ट फ्यूज़ को भी लगाया गया है, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दुश्मन के ट्रॉफी सिस्टम अगर इस एंटी टैंक मिसाइल्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर भी लें तो इसका दूसरा कॉन्टैक्ट फ्यूज़ अपने आप को डिले करके दुश्मन के टारगेट तक अपने आप को खुद ही गाइड करेगा। इन मिसाइल्स की इन्हीं खासियत की वजह से इन मिसाइल्स की बैटल फील्ड में सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ेगी और दुश्मन के तमाम ट्रॉफी सिस्टम्स को भी ये नाकारा बना देगा। अब बात करते हैं दोनों मिसाइल्स के वॉरहेड के वेट के बारे में। जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल के वॉरहेड का वेट तकरीबन 8.4 kg का है, जबकि रेड एरो एंटी टैंक मिसाइल के वॉरहेड का वेट 7.5 kg का है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं दोनों मिसाइल्स की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटीज़ के बारे में। व्यूअर्स, जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल 700 मिलीमीटर्स के ERA आर्मर को पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है, जबकि इसके मुकाबले में रेड एरो एंटी टैंक मिसाइल 1100 मिलीमीटर के ERA आर्मर को पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है। व्यूअर्स, आपको ये यहाँ याद दिलाता चलूँ कि ये रेड एरो ATGMs जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल्स की तरह दुश्मन के टारगेट्स को डुअल मोड में भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। व्यूअर्स, डुअल अटैक मोड से मुराद ये है कि ये दुश्मन के तमाम टारगेट्स को कन्वेंशनली तो अटैक करेंगे ही, लेकिन दूसरे मोड में ये दुश्मन के तमाम टारगेट्स को ऊपर से आकर भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। व्यूअर्स, ऊपर से दुश्मन के टारगेट्स को अटैक करने का फ़ायदा ये होता है कि दुनिया के तमाम आर्मर और टैंक्स को ऊपर से इतना प्रोटेक्शन फराहम नहीं किया जाता जितना ERA प्लेट्स लगा के साइड पे और फ्रंट पे प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से इन मिसाइल्स की हिट प्रोबेबिलिटी ऊपर से दुश्मन के टारगेट को तबाह करने के लिए बढ़ जाती है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इन मिसाइल्स की ख़रीदारी का फ़ैसला बड़ा टाइमली और टेक्टिकली किया गया है। यकीनन ये रेड एरो एंटी टैंक मिसाइल्स इसराइली स्पाइक, तमाम रशियन एंटी टैंक मिसाइल्स और अमेरिका के जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल्स को बैटल फील्ड में आउट परफॉर्म करने की भी सलाहियत रखता है। इन HJ-12E एंटी टैंक मिसाइल्स की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये मैन पोर्टेबल होने के साथ साथ किसी भी लाइट व्हीकल APC-IFV पर भी माउंट किए जा सकते हैं। चाइनीज़ आर्मी ने इन रेड एरो HJ-12E एंटी टैंक मिसाइल का एक वर्जन अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ भी इंटीग्रेट किया है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान आर्मी अपने Z-10ME हेलीकॉप्टर्स के साथ इन मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट करके ले सकती है। व्यूअर्स, आपको ये यहाँ याद दिलाता चलूँ कि जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल्स ने रशियन आर्मर और टैंक का क्या हाल बनाया है, जबकि रेड एरो एंटी टैंक मिसाइल जेवेलिन के मुकाबले में एक नोच आगे का ही मिसाइल है, तो ये इंडियन टैंक्स और आर्मर का क्या हाल बनाएगा। उम्मीद करते हैं ये एंटी टैंक मिसाइल पाकिस्तान आर्मी के लिए गेम चेंजर ही साबित होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।